اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس کا آغاز اور اس میں کثیر اسلامی بھائیوں کی شرکت. سردار آباد میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا پاک چشتی کابینہ کی ڈویژن سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ. رکن شورا کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری تربیتی کورس میں شرکت. فیلٹ آباد حیدرآباد باب الاسلام میں رکن شورا کی اسلامی بھائی کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات. کشمیر کے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی کشمیر کے وزیر اعظم سے ملاقات. UET ٹیکسلا میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ. نگران مدنی کابینہ کا گلشن اقبال باب المدینہ کراچی میں ایک مسجد کے افتتاح میں شرکت. فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بیرون ملک تھائی لینڈ اور کولمبو کے لیے مدنی قافلے کی روانگی. نگران نعیمی کابینہ کی ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں جوک در جوک اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے فرض علوم کورس میں ہمتن گوش ہو کر فرض علوم کے مسائل پر ہونے والے سنت و بھرے بیانات پر توجہ مبذول رکھی. آئیے فرض علوم کورس میں آنے والے اسلامی بھائیوں کے مناظر دیکھتے ہیں، نیز مبلغین کے فرض علوم پر ہونے والے سنت و بھرے بیانات کے ساتھ ساتھ شرکاء کے تاثرات بھی سنتے ہیں. قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے. شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا
دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ کورس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کورس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے گزشتہ دنوں کئی ذمہ داران کو، یعنی یہ سمجھنے کہ جب سے اس کورس کا اعلان ہوا ہے، امیر اہل سنت کی نیکی کی دعوت، یعنی اس کورس کو کرنے کی ترغیب بہت ہی زیادہ بڑھتی گئی۔ کئی ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو آپ نے میل فرمائے اور اس کا اظہار کیا کہ کاش مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت مل جاتی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اسلامی بھائیوں کو اجرت دے کر یہ کورس کرواتا۔ یعنی اتنا جذبہ، اتنی کڑن کہ بس کسی طرح اسلامی بھائی کو یہ شعور پیدا ہو جائے کہ واقعی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ وہ وقت عموماً ہمیں وہ وقت دیا کہ جس میں اگر ہم چاہیں تو صرف نیند کی قربانی ہے، صرف نیند کی قربانی ہے۔ 12 ایسے اسلام بھائی ہیں جو اپنے کام کاج یا دیگر معاملات میں تھوڑی دیر سے جاتے ہیں، نیند کی قربانی ہو۔ ماشاءاللہ جب امیر اہل سنت کی ترغیب سنی تو کئی اسلامی بھائیوں سے ایسوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے کہ جنہوں نے ذہن بنا لیا کہ چاہے ہماری نوکری میں ہماری کٹوتی ہوگی، ہم کٹوتی کرائیں گے لیکن مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ وہ اس کورس میں شامل ہو گئے۔ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور ہم نے آج تک وہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، جن مسائل کا سیکھنا فرض تھا وہ ہم نے نہ سیکھے، اس میں تاخیر کی، تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ اب موجودہ ضرورت تو آپ کی ابھی تو ساری ضروریات موجود نہیں ہے، آپ کی زندگی پڑی ہے، آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ ضروریات پیش آئیں گی۔ زندگی کا کوئی مرحلہ آئے گا جہاں پر نکاح کا معاملہ ہے، کوئی مرحلہ آئے گا خاندان کے اندر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مرحلہ آتا ہے آدمی کاروبار کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے، ملازمت میں اس کو کوئی صورت پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نت نئی صورتوں کا پیش آنا ہے، یہ ہے وہ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل دوستوں میں آپس میں بیٹھ کر عقائد کے معاملوں پر بڑی بحث ہوتی ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستوں میں آپس میں بیٹھ کر عقائد پر بحث ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بحث کا جو نتیجہ ہے، اس پر کلام تو میں نے کیا ہے، اس بحث کا جو نتیجہ ہے وہ میں عرض کروں۔ کچھ دن پہلے میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر چند لڑکے آپس میں عقائد پر بحث کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے کلام تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم۔ اب وہ آپس میں بحث کرتے ہوئے یعنی انہوں نے ایسے جملے کہے کہ وہ جملے دہرانے کی بھی جو ہے نا وہ آدمی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں 3 یا 4 وہ لڑکے ہوں گے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ کفریات بول رہے تھے، دھڑا دھڑ کفریات بول رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور بیان اللہ تعالیٰ کی عظمت کر رہے تھے، یعنی بحث اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہو رہی تھی اور وہاں پر وہ کفریات بک رہے تھے۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے عقائد میں عام آدمی کی بحث کرنے کا۔ جہاں پر عقیدے کے بارے میں بحث چھڑے وہاں پر آپ یہی کہہ دیں کہ بھائی میں نے جو عقیدہ سیکھا ہے میں اس پہ پختہ ہوں، اس پہ ثابت قدم ہوں، باقی عقیدے کے بارے میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کر سکوں، اور یہ نازک معاملہ ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، میں اس پر کلام نہیں کر سکتا، میں عقیدے کے نام پر اپنا عقیدہ تباہ نہیں کر سکتا، لہذا میں اس بحث سے جو ہے مجھے معاف رکھیں۔ آپ کو بھی عرض یہ ہے کہ آپ اس پر نہ کلام کریں، آپ کے بھی ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کو کسی جگہ کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تردد ہے، پوچھنا ہے تو آپ دارالافتاء چلے جائیں، آپ جو ہے مفتیان کرام کے پاس چلے جائیں۔